بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرض کے متعلق زکوٰۃ کے احکام اس کلپ میں بیان کر رہے ہیں۔ چونکہ جو ہمارے ذمے قرض ہوتے ہیں جن کو ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے ان کو زکوٰۃ کے حساب سے مائنس کیا جاتا ہے، منہا کیا جاتا ہے۔ تو اس تعلق سے آج احکام بیان کیے جا رہے ہیں، جسے کہتے ہیں قرض اور واجب الادا رقوم منہا کیے جائیں گے۔ کیونکہ زکوٰۃ کے حساب لگاتے وقت اور اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت قابل زکوٰۃ اموال میں سے قرضوں اور واجب الادا رقوم اور پیسوں کو منہا یعنی مائنس کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر باقی مال نصاب کو پہنچتا ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ اس کو اصطلاح میں مائنس کرنے کو یعنی اس نے رقم کو کاٹ کر کے حساب لگایا جاتا ہے، تو اس کو زکوٰۃ کی اصطلاح میں منہا کرنا کہتے ہیں۔ تو آئندہ بھی منہے کا لفظ استعمال کیا جائے گا، آپ سمجھ جائیں کہ اس کو مائنس کرنا ہے۔ یہ رقم وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس 1,00,000 روپے ہیں اور 1,00,000 روپے میں سے 25,000 ہمارے اوپر قرضہ ہے، تو ہم 1,00,000 کی زکوٰۃ نہیں نکالتے بلکہ 25,000 اس میں سے مائنس کر دیں گے کہ یہ چونکہ دوسرے کا پیسہ ہے ہمارے پاس، تو اس کو مائنس کرتے ہیں، منہا کر دیتے ہیں، اور جو بھی 75% یعنی 75,000 بچ رہا ہے مثال کے طور پر، اس کا 2.5% نکالا جاتا ہے۔ پورے 1,00,000 کا اور پورے پیسے کا 2.5% نہیں نکالا جاتا۔ تفصیل کے طور پر کچھ مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں، لہذا ان میں سے کون کون سے رقم مائنس کیے جائیں گے۔ تو ان میں سے پہلا ہے مکان، دکان یا گاڑی وغیرہ کا کرایہ جو لازم ہو چکا ہے ہم پر اور ابھی تک ہم دیے نہیں ہیں، اس کو مائنس کیا جائے گا۔ اسی طرح جو ہم دوسروں سے قرض لے رکھے ہیں وہ قرض بھی مائنس کریں گے۔ اسکول، انسٹیٹیوٹ اور اسی طریقے ٹیوشن اور دیگر تعلیمی اداروں کی فیس جو ہم نے ابھی تک دی نہیں ہے اور ہمارے اوپر واجب ہو چکی ہے، تو اس کو بھی مائنس کریں گے۔ اسی طرح فون، گیس، بجلی اور پانی کے بل یا دیگر سرکاری اور غیر سرکاری اخراجات کے بل، اسی طرح ادھار پر لیے ہوئے گھریلو راشن کے بل، اسی طریقے سے ملازمین کی جو تنخواہیں ابھی ہمیں پچھلے مہینے کی دینی ہیں اور ہم آج حساب لگا رہے ہیں، تو وہ ابھی ہمارے اوپر باقی ہیں، چونکہ وہ ملازمین کی تنخواہیں جو ہمارے اوپر قرض ہیں، لہذا اس کو بھی مائنس کریں گے۔ اسی طرح مزدوروں کی اجرت کو بھی مائنس کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ادھار اور قسطوں پر لیے ہوئے سامان، دکان، مکان یا گاڑی وغیرہ کی رقم کو بھی مائنس کیا جائے گا۔ قسطوں میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم قسطیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، تو جو چیز ہمارے اوپر واجب ہو چکی، جو قسطیں ہمیں دینی ہیں اس مہینے کی، ان قسطوں کو مائنس کیا جائے گا، سارے قسطوں کو نہیں۔ اسی طریقے سے ادھار پر لیے ہوئے مال تجارت کی رقم کہ ہم بزنس کر رہے ہیں، دکان کا سامان جو ہم نے ادھار لے رکھا ہے اس کے پیسے بھی نہیں دیے ہیں، تو زکوٰۃ کا حساب لگاتے وقت ان پیسوں کو مائنس کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کمیٹی اور BC وصول کرنے کے بعد اس کی بقیہ قسطیں، اسی طرح بیوی کا مہر جو کہ ادا نہ کیا ہو البتہ ادا کرنے کی نیت ہو، چاہے مؤجل ہو یا مؤجل، لیکن بعض اہل علم کے نزدیک مہر مؤجل منہا نہیں کیا جائے گا، یعنی جو نقد دینا ہے ابھی ہمیں دینا ہے اس کو تو منہا کریں گے، لیکن جس کا کوئی یہ نہیں ہم بعد میں دے دیں گے تو اس کو منہا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح پچھلے سالوں کی زکوٰۃ جو کہ ادا نہیں کی گئی ہے
اسی طریقے سے مذکورہ واجب الادا رقوم اس وقت منہا کیے جائیں گے جب یہ زکوٰۃ کا حساب لگانے کے وقت واجب ہو چکی ہوں۔ اسی طرح نصاب کا سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کی تاریخ آنے تک واجب ہو چکی ہوں، لیکن اس صورت میں اگر زکوٰۃ کی تاریخ کے بعد یہ واجب ہو جائیں تو ان کو منہا نہیں کیا جائے گا۔ یہ منہا کب ہوگا؟ جب ہم حساب لگا رہے ہیں اور زکوٰۃ کی جو ہماری تاریخ ہے اس تاریخ تک جو ہے ہمارے اوپر یہ قرضے اور یہ چیزیں واجب ہو چکی ہیں، لیکن ہم نے ٹال رکھا ہے، ابھی تک دیا نہیں ہے، تو وہ تو مائنس کیے جائیں گے، گھٹائے جائیں گے نصاب سے۔ لیکن جو ابھی واجب نہیں ہوں، مثال کے طور پر اگلے مہینے کی فیس یا اگلے مہینے کی قسطیں وغیرہ، تو یہ سب جو ہے مائنس نہیں کیا جائے گا۔ عام اصول تو یہی ہے کہ اموال زکوٰۃ سے قرضے منہا کیے جاتے ہیں، البتہ بڑے تجارتی قرضوں کا حکم عام قرضوں سے مختلف ہے، چنانچہ دور حاضر کے متعدد اہل علم حضرات کے نزدیک بڑے بڑے تجارتی قرضوں کا حکم یہ ہے کہ اگر ان قرضوں سے ناقابل زکوٰۃ چیزیں خریدی گئی ہیں، یعنی ایسی چیزیں خریدی گئی ہیں جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، جیسے کمپنی کی عمارت، بلڈنگ، مشینری، مشینیں، پلانٹ وغیرہ، تو ایسی صورت میں یہ قرضے اموال زکوٰۃ سے مائنس اور منہا نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن اگر ان قرضوں سے قابل زکوٰۃ چیزیں خریدی گئی ہوں جیسے کچا مال یا مال تجارت، تو ایسی صورت میں ان کو منہا کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں جو ہے مزید تفصیل کے لیے آپ حضرات اہل علم سے رابطہ فرما لیا کریں۔ چونکہ یہ رقم اس لیے منہا کیے جاتے ہیں کہ یہ آپ کا مال نہیں ہے، یہ دوسرے کا مال آپ کے پاس ہے، تو اس کی زکوٰۃ جو ہے اگلا انسان جس کو آپ کو دینا ہے وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ تو اسی سے یہ مسئلہ بھی ظاہر ہو گیا کہ دوسروں کو دیے جانے والے قرضے جو ہم نے دوسروں کو قرض دیے ہیں یا دوسروں کے ذمے ادھار رقوم بھی قابل زکوٰۃ اموال ہیں، اس لیے زکوٰۃ میں ان کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ البتہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب ان قرضوں اور ادھار رقوم کے ملنے کی امید ہو، یعنی ہم نے کسی کو قرضے دیے ہیں یا ہمارا کسی کو اوپر قرض ہے، کوئی ہمارا قرضہ لیا ہوا ہے تو اور اس کے ملنے کی امید ہے، تو پھر اس کا بھی حساب لگایا جائے گا، بھلے تاخیر سے ہی کیوں نہ ہو ملنے کی امید۔ لیکن اگر ان کے ملنے کی امید ہی نہ ہو، کوئی لے کے دبا کے بیٹھ گیا ہو اور امید نہیں ہے کہ وہ ہمارا پیسہ واپس کرے گا، تو ایسی صورت میں ان کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن ہاں اگر بعد میں یہ وصول ہو جائیں تو ایسی صورت میں پچھلے زمانے کی اور پچھلے سالوں کی زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی اس کی جن کے ملنے کی امید نہیں تھی۔ جیسا کہ ابھی تفصیل سے آپ کو معلوم ہوا کہ دوسروں کو دیے گئے قرضوں اور ادھار رقوم کو زکوٰۃ کے نصاب میں شمار کیا جائے گا۔ آگے اس کی متعدد مثالیں ذکر کی جا رہی ہیں، جیسے نمبر 1 قرضے ہیں، نمبر 2 ادھار اور قسطوں پر جو ہم نے مال بیچے ہیں اور سامان کی رقم جو ہے، اسی طریقے سے نمبر 3 انشورنس یعنی بیمہ پالیسی میں جمع کرائی گئی اصل رقم، اسی طرح سے نمبر 4 پرائز بانڈ کی اصل رقم، جو اس پر سود اور بیعت جڑا ہے وہ نہیں، وہ تو آپ کے جائز نہیں، وہ حرام مال ہے، اور حرام مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، زکوٰۃ حلال مال پر واجب ہوتی ہے۔ تو اصل جو رقم ہے اس کی جو آپ نے جمع کیا ہے وہ چونکہ جائز ہے، اس لیے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی طرح بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی رقم، اسی طریقے سے ایزی پیسے اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی رقم، اسی طرح کمیٹی یعنی بی سی میں جمع کرائی گئی رقم جبکہ بی سی اب تک وصول نہ ہوئی ہو، اسی طریقے سے بچت سرٹیفکیٹ جیسے بہت سی جگہ NIT ہے، NDFC ہے، FEBC میں جمع کرائی گئی اصل رقم، ان تمام رقوم کو زکوٰۃ کے نصاب میں شامل کر کے حساب لگایا جائے گا۔ کمیٹی کا تذکرہ یعنی BC کا تذکرہ جو ہے پچھلے ویڈیو میں بھی ہم نے بیان کیا تھا، لہذا اب اس کی ہم
کچھ تفصیل بیان کر دیتے ہیں۔ اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اگر کمیٹی لے چکا ہو تو اس صورت میں جتنی قسطیں دینی ہوں وہ اس پر قرضہ ہیں، زکوٰۃ کا حساب لگاتے وقت اس قرضے کو نکال کے حساب لگائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کمیٹی نہیں لی ہو تو جتنی قسطیں جمع کرا چکا ہو وہ تمام رقم اس کا قرضہ ہے، زکوٰۃ کا حساب لگاتے وقت اس کو بھی جمع کر کے حساب لگائیں گے۔ اب آیا تھا مسئلہ پرائیویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ کا حکم، پی ایف کا۔ تو پرائیویڈنٹ فنڈ کی رقم پر زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوتی ہے جب وہ ملازم کے قبضے میں آ جائے، اس سے پہلے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور قبضے میں آنے کے بعد بھی گزشتہ سالوں اور پچھلے سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ اسی سال کی واجب ہوگی جس سال میں وہ ہمارے قبضے میں آئی ہے۔ لیکن اس بات میں یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے آپ کو کہ بعض اداروں میں پرائیویڈنٹ فنڈ کے تحفظ اور قانونی تقاضوں کی تکمیل کے لیے پی ایف ٹرسٹ قائم کیا جاتا ہے اور ملازم کی درخواست پر اس کی رقم اسی ٹرسٹ میں منتقل کر دی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ ٹرسٹ ملازمین کا وکیل و نمائندہ سمجھا جائے گا اور ٹرسٹ کا قبضہ ملازمین کا قبضہ سمجھا جائے گا، لہٰذا ملازمین پر ان کے پرائیویٹ یعنی پی ایف کی رقم کی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر اس کو جو ہے خود ہم نے درخواست دے کے اپلیکیشن دے کے جو ہے ٹرسٹ وغیرہ میں حفاظت کے لیے اگر ہم نے اس کو ٹرانسفر کروایا ہے تو۔ اسی طریقے سے آیا تھا قرض معاف کرنے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم، کہ اگر کوئی شخص اپنے قرض دار کو زکوٰۃ کی نیت سے اپنا قرضہ معاف کر دے تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ فلاں کے پاس میرا قرضہ ہے اور وہ دے نہیں رہا ہے اور ہے غریب، تو اب ہم جو ہے اس کو زکوٰۃ میں سے مان لیتے ہیں کہ چلو زکوٰۃ مان لی معاف کر دے تو زکوٰۃ ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ زکوٰۃ تب ادا ہوتی جب ہم اس کو زکوٰۃ ادا کرتے وقت ہی جو ہے ہم نیت کریں کہ نہیں ہم یہ زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں۔ کسی نے قرضہ لے رکھا ہے اور نہیں دے رہے اور ہم نیت کر لیں کہ نہیں یہ قرضہ ہم اس کو زکوٰۃ مان لیتے ہیں، تو ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا شرط ہے کہ ہم یہ زکوٰۃ کی نیت سے دے رہے ہیں، تب تک تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ یا پھر یہ ہو کہ ہم زکوٰۃ دے رہے تھے، جب پیسے دے رہے تھے تب نیت نہیں تھی، اس کے ہاتھ میں چلا گیا لیکن اس میں سے اس نے کچھ خرچ نہیں کیا ہے، وہ سیم ٹو سیم پورا اس کے پاس ابھی باقی ہے، جب تک اس کے ہاتھ میں باقی ہے خرچ نہیں ہوا تب تک تو نیت کر سکتے ہیں زکوٰۃ کی، ورنہ نہیں۔ لہذا کوئی شخص اپنے قرض دار کو زکوٰۃ کی نیت سے اپنا قرضہ معاف کر دے تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ اس رقم کی ادائیگی کے وقت زکوٰۃ کی نیت شامل نہیں تھی۔ البتہ ایسی صورت میں اس سے اپنا قرضہ وصول کر کے پھر دوبارہ زکوٰۃ کی نیت سے دے دے۔ یہ صورت ہو سکتی ہے کہ بھائی اس سے قرضہ لے لے کہ میرا قرض دو اور پھر اس کو دے دے کہ زکوٰۃ کی نیت سے۔ اور یہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نیت شرط ہے کہ ہمارے دل میں نیت ہونی چاہیے، جس کو ہم زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، اس کو ہم کسی بھی نیت سے، ہدیہ کی نیت سے، تہواری کی نیت سے یا ایسے ہی تعاون کی نیت اس کو بتا کر کے ہم دے سکتے ہیں کہ لو بھائی یہ تہواری ہماری طرف سے، یا یہ جو ایسے ہی رکھ لو، یہ کر دے، اس کو بتانا کہ یہ نہیں زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح قرض دار کو زکوٰۃ کی رقم دے کر پھر اپنے قرضے کا مطالبہ کیا جائے تاکہ اس سے اپنا قرضہ وصول ہو تو یہ بھی درست ہے۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ رہن یعنی گروی رکھی ہوئی چیز پر زکوٰۃ کا حکم۔ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کے پاس اپنی کوئی چیز رہن یعنی گروی رکھوائی ہو اور وہ ایسی چیز ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، جیسے سونا، چاندی یا ان کے زیورات، تو اس کی زکوٰۃ نہ تو اس رہن رکھنے والے پر لازم ہے اور نہ ہی رہن رکھوانے والے پر لازم ہوتی ہے۔ اسی طرح جب وہ واپس وصول ہو جائے تو اس کی پچھلی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، البتہ آئندہ کے لیے پھر زکوٰۃ کے احکام جاری ہوں گے۔ ابھی جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں یہ رد المختار، فتاوی ہندیہ، فتاوی عثمانی
اور زکوٰۃ کے فضائل و احکام کتابی نام سے آپ کو یہ ذکر کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے۔ زکوٰۃ کی مزید وضاحت اور مزید مسائل کے لیے آپ اگلے ویڈیو اور جو ہمارے پچھلی ویڈیوز ہیں اس عنوان پر اس کو دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو زکوٰۃ کے مسائل کی کافی تشفی بخش معلومات اور جانکاری حاصل ہو جائے گی۔